وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. تہجد کا میں رونا کیا روؤں. تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا. یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے, تہجد کے رونے کیا روئے جائیں. میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدوں میں سر رکھتے ہیں. اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تتجافا, تتجافا, کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے, تو پھر خامن سوتا رہتا, یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی. صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی. اس کی ہر رات ایسے تھی جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی. تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا. اس کی اصل ہے جفا. جفا, جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے, یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے, تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے, وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے, نیند آتی, اب تو اٹھاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا, پھر بیوی کو بھی اٹھایا, وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی, تہجد کا وضو کیا, پھر خامند کو اٹھایا, وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا, پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں, عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی, اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے, نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں, جس کی کوئی حد نہیں, جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد, اے داؤد, اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے, یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے, تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں, اکٹھے نہ رہ سکتے. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے, تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے, ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا, جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا, فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو, یا داؤد بشر المذنبین, داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا, جو پولیس والے نہیں کھڑے ہتھ کڑی لگاؤ, چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں, کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ, میرا بندہ
تو جتنے مرضی گناہ کر لے, جتنے مرضی منہ کالے کر لے, ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. کہ جاؤ انہیں بتاؤ, یہ ڈرے بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں. تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے, میری بندی, اے عورت, اے مرد, تو ایک عورت, تو ایک مرد, اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے, پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے, پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں, انسان بھی اکٹھے ہو جائیں, فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں, سارے گناہ کرنا شروع کر دیں, آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, میں سارے ہی معاف کر دوں. جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ بستروں کے بے وفا, اور میرے وفادار. بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. کہتا چل چل, چخا تھی ہمارے میں اپنی زبان کی مثال دے دی, چخا تھی, دفع ہو جا, دفع ہو جا. تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں, متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا, میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے, بستر بچھائے, اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے, چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا, یہ قالین پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن, اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی. دیکھ لیا, یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے, نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے, جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد, اوپر ہوتی ہے, نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی, وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا, اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے, اس پر بیل بوٹے ہیں, نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے, میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا, اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو, میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو, میری. لیکن میں کیا کروں, ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں, اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ, اس علاقے کیا نام ہے, شیخ, جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا, دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے, اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے, مٹی کا بستر ہے, مٹی کا گھر ہے, اندھیر گھر ہے, کیڑوں کا گھر, اندھیر کا گھر, ظلمت کا گھر, وحشت کا گھر, تنہائی کا گھر, چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر, بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح, فقیر بھی اسی طرح, امیر بھی اسی طرح, امیرن بھی اسی طرح, غریب بھی اسی طرح, غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا, وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے. وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا, وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا, ان کی خادمہ نے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے, کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں,
ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا، تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا۔ جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی، تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے، ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے، چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہہ کہے، وہیں کھانے۔ تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے، تمہیں اب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں، یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے، مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے۔ انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق، ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا؟ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں، یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے۔ تم اب خود سوچ لو، جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا؟ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے، جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے، اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْثَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے، تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں، وہ کس بات پہ روتے ہیں؟ کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں، رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے، یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی، 1 انچ سونے کی 1 چاندی کی مشک کا گارا،
زعفران کی گھاس، لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائی، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائیں، درز بنائے، مسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے، اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا، بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر ہے 04 کلمہ پڑھ چکے ہو، 8003 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے،
پھر اللہ آزادیاں دے دے گا. کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے. اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا. تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا. تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش. کچھ خود ڈال کے پیئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کیوں بھائی یہ ہیں وی آئی پی، وی آئی پی لوگ. وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خود. ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے. اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں گے ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے. مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں. تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں. وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی. حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی. علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم. نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ ہو. اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا. پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہوگا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے. اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے. اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہ مجلس کا اصول ہے. 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے. 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہی دستور، یہی سنت. لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی. کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں.
बड़े लोग, बड़े मर्द, बड़ी औरतें जिनका बड़ा मकाम होगा, ये कैसे होगा? तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से होगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को बना लो अपना, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। फिरौन की एक बांदी थी, बांदी नौकरानी को नहीं कहते, जर खरीद औरत, जर खरीद औरत वैसी कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, छुप छुप के कलमा पढ़ लिया, पर ईमान छुपता नहीं, जैसे पैसा छुपता नहीं, ईमान छुपता नहीं। वो पता चल गया, फिरौन ने उसको पकड़वा लिया और एक बड़े देग में, बड़ी देग, उसमें तेल डाला, वो उसके नीचे आग जलाई। वो जब तेल ऐसे उबलने लगा तो उस औरत की 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली से चलती थी, कोई 3-4 साल की होगी। तो वो फिरौन ने बेटियों को भी पकड़वा लिया, उसको भी खड़ा कर लिया, फिर कहने लगा अब मुझे बताओ तू क्या करेगी? अगर मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे, तेरा घर, तेरी बेटियां, सब कुछ सोने से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर मैं तुझे जलाऊंगा। तू बोल अब तूने क्या करना है? अब एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ अपनी जिंदगी है, एक तरफ जन्नत का घर है, एक तरफ मिस्र का घर है, एक तरफ नबी का तरीका है, एक तरफ फिरौन का तरीका है। तो वो औरत बोली, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरी और भी होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देगा। तुझे जो करना है कर। जमीन आसमान ये मंजर देख रहे हैं, सारा मिस्र का दरबार ये देख रहा है, और फिरौन भी गहरी सोचों में है कि एक माँ इतना बड़ा कदम कैसे उठा रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे रही है। वो तो औलाद का रोना और औरत को बर्दाश्त नहीं है, उसका अपनी आंखों के सामने जलना ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। लेकिन कुफ्र एक ऐसी बला है, जब वो आंखों पे, दिल पे चढ़ जाता है, फिर हर चीज ओझल और मस्तूर हो जाती है, छुप जाती है। उन्हें हुक्म दिया, हाँ बड़ी बेटी को जला दिया जाए, तो उसकी तरफ बड़े दरिंदे, वो अपनी माँ से लिपट रही है, अम्मा अम्मा अम्मा। तुम सोचो उस माँ का क्या हाल होगा, जो उस बच्ची को तो पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। वो कहती अम्मा 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 अम्मा, ऐसे लिपटती, ऐसे ऐसे उसको खींच रहे हैं, उसकी हाय हाय है, और माँ के लब सिले हुए हैं, होंठ बंद, जबान बंद। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह न कर, आह न कर, ये राह इश्क है, ये यूं ही तय होती है, ये यूं ही तय होती है। क़यामत तक की औरतों के लिए इसने हुज्जत कायम कर दी। बच्ची को खींचा जा रहा है, वो अम्मा अम्मा कह रही, और वो उस अलविदाई नजरों से देख रही है। अंदर में तूफान है, सतह समंदर के नीचे तूफान, ऊपर सुकून। अंदर में तूफान है, ऊपर सुकून है। माँ है पत्थर नहीं, माँ है पत्थर नहीं, माँ है लोहा नहीं। ये नहीं कि उसकी ममता खत्म होगी, हाँ अल्लाह की मोहब्बत माँ होने पर गालिब आ गई, अल्लाह की रजा अपनी रजा पे गालिब आ गई। यूं नीचे किया और उसका सर नीचे जा रहा है, उसकी चीखों पुकार है, लेकिन माँ खामोश खामोश। सबर सबर, किसी ने देखना हो तो फिरौन की बांदी का सबर देखो। उन्होंने को यूं छोड़ा और वो गई मछली की तरह तेल में, और जैसे मछली तली जाती है वो चंद सेकंड में तल गई, वो आह भी न कर सकी। और माँ का जो कलेजा फटा गम की वजह से, तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से पर्दा हटाया, उसने बच्ची की रूह को निकलते देखा। वो मुस्कुराते हुए जा रही थी, अम्मा बस अभी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने मासूम बच्ची को पकड़ा, दूध पीती बच्ची में, उस बेचारी को तो पता भी नहीं मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हैं। उसने आ की, लेकिन वो भी गई आग में, वो भी गई तेल में, और वो जल के कोयला हुई। आंखों से पर्दा हटा, बच्ची की रूह को निकलते देखा। अम्मा खुशखबरी हो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब इसको पकड़ने लगे तो इसने फिरौन से कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दोगे? उसने कहा क्या है? कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटियों की हड्डियां इकट्ठी दफन करना, हमें जुदा जुदा न करना। उन्होंने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो कूद गई आग में, जल गई, और मर्दान की औरतों को सबक दे गई कि अल्लाह पर मर मिटना ही कामयाबी है। और सारी दुनिया की ईमान वाली औरतों को वो बता गई, मर्दों को भी बता गई कि वो नहीं है मर्द, वो इंसान नहीं है,
جو پیسے کا پجاری بن جائے, جو دھن دولت کا پجاری بن جائے. جل گئی. انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو نکالا اور نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا. اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا. تاریخ نے کروٹیں بدلی, پہلو بدلے. صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا. آپ کو نبوت ملی. 40 برس وہ گزر گئے, معراج ہوا. 10 برس وہ گزر گئے. 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے, آسمان کی طرف کو چلے, تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے. جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے کہا جبریل, جنت کی خوشبو زمین سے, یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ, فرعون کی ایک باندی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں. ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا, جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک, اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں. لوگ مر تو جائیں گے, موت نے کسی کو چھوڑا ہے, پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے. تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو. وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے, پردے میں آ جاؤ. کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو, اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو, ان سے اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے. آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے. اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب. جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے, صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں تمہارے لیے جنت ہے, باپ تمہاری جنت ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو. ماں نے پکارا, باپ نے پکارا, جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دل مکمل کیا, اس کی حفاظت کی, پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کی وادیوں میں لے لیا. اور آپ کی وفات کے بعد صرف 99 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی, کشمیر تک پہنچی. سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے, لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے. کلات میں 7 صحابہ, تابعین کرام, شہداء آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیوبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے, دبیل پور تک پہنچے, اور ادھر قیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گش تک پہنچے. اور حضرت عبد الرحمن بن عباس, عقبہ بن نافع, ابو جمع انصاری, ابو لبابہ انصاری, رویفہ انصاری, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ, لیبیا, مراکش, الجزائر اور تیونس پہنچے. ان سب مقامات کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہے. عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے, ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے, عبد الرحمن بن عباس, معبد بن عباس یہ شمالی افریقی میں دفن ہوئے. حضرت عبد الرحمن پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی. اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی, وہاں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی. ربی بن زید حارثی کی سجستان میں قبر بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی. ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی. برا بن مالک کی تستر میں قبر بنی. نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی. عمرو بن ماد یرکب کی نحمد میں قبر بنی. ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی. عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی. اس وقت وہ افغانستان کا حصہ ہے. یہ دیکھو
इनकी कब्रों का नेटवर्क ये किस तरह अल्लाह ताला के नाम पर इम्तिहान के लिए पैदा किया है। बाकी सारी कायनात मखलूक इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इम्तिहान किस चीज का है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ये देखेगा कि हम में अमल को कौन खूबसूरत बनाता है। दूसरी जगह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमल, हम देखेंगे कि तुम में अमल को खूबसूरत कौन बनाता है। लेकिन एक अजब बात है कि पैदा किया जाहिल, सारी कायनात इंतहाई तालीम याफ्ता पैदा होती। एक चींटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती। आप उसका लाइन में चलना देखें, जो वो घर बनाती है वो देखें। और दीमक को नजर ही कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल ही अंधी होती। तो अफ्रीका के सफर में जंगलों से गुजर हुआ तो उनको इतने बड़े बड़े घर बने हुए मिट्टी के, हथौड़े टूट जाएं उनको तोड़ने के, कुल्हाड़ियां कुंद हो जाएं उनको तोड़ने के लिए, अंधी। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। सारी कायनात के लिए तो ये बताया कि रब वो है जो हर चीज को पैदा करता है फिर उसे हिदायत देता है, यानी जिंदगी गुजारने का इल्म देता है। इंसान के बारे में ये फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें मां के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सिफर। बाकी मखलूक मां के पेट से ही तालीम याफ्ता पैदा होता। इंसान का बच्चा मां के पेट में 9 माह रहता है। 2 साल तक उसे पता नहीं होता मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे चलना कैसे है, मुझे खाना क्या है। मुर्गी का बच्चा अंडे में सिर्फ 21 रोज रहता है। वो बाहर भी खुद आता है, आते ही चलना भी जानता है, खाना भी जानता है, अपनी ग़िज़ा को भी समझता है, अपने मुफीद और मुज़िर को भी जानता है, और माँ को भी पहचानता है, और दोस्त और दुश्मन को भी जानता है। बिल्ली को देखते ही वापस आता है, हालांकि उसने तो आज ही बिल्ली को देखा है। कहां से ये इल्म आया है कि ये दुश्मन है? चूहा आज अपने घर से निकला, बिल्ली देखी भाग के वापस। ये इल्म कहां से आया? आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। दूसरी बात कि सारी मखलूक का इल्म परफेक्ट, सही इल्म है उनके पास, और वो उस इल्म के खिलाफ करते ही नहीं। सिर्फ जानदार नहीं, बेजान। आम कभी भूल के करेला नहीं उगाएगा, आम पे आम ही आएगा, सेब पर सेब ही आएगा, नाशपाती नहीं आ सकती। वो अपने इल्म के खिलाफ भी नहीं करते, और उनमें गलत इल्म फीड भी नहीं होता। सही इल्म अंदर जाता है, गलत जाता ही नहीं, क्योंकि वो पहले से लेकर आते हैं। अब बकरी के सामने पुलाव पका के रखो, कहेगी मेरा तो परहेज है, मैं तो नहीं खा सकता। डंडे मार के उसे मार दो, नहीं खाएगी। घास रखो सूखा भी तो शुरू हो जाएगी। और शेर के आगे जाफरान का ताजा घास रखो, कहेगा मौलाना साहब परहेज है मेरा। गोश्त रखो तो खाएगा। एक तो सही इल्म जानते हैं, एक अपने इल्म के खिलाफ करते नहीं। इंसान जाहिल पैदा होता है, ला तालमून शैआ, फिर ये इल्म लेता है, और अजब बात है सही जानकर भी गलत करता है। जानवर गलत करता ही नहीं। आप शुगर वाले के सामने मिठाई रखो, वेखो खावे ना तो मैनू नप लवे, वो कहेगा आधी गोली बाद खा लवांगे।
ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اسے نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل، مجھے کچھ نہیں آتا، چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تم کچھ نہیں آتا، لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو بھی کر۔ اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہو۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرو، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 جیسے تھوڑ دھماکے بول، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے۔ ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اوہ، اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو لگائیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہوں میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا،
کہے گا انل قدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ کوئی اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو مڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، اتنی سنگ دلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ. تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کیے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگ؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟
कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय। और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे 2-2 पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का। नफ्स, मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक, याकूब, इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं, या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा, यूशा, हारून कह रहे हैं, या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल, इलियास, अयूब, दाऊद, सुलेमान, यहया, जकरिया, यूनुस कह रहे हैं, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता है, मैनू बचा। और ईसा कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही, मैं अपनी मां का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ, दहशत, वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है, उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, क्या तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ, यही है जो झोली फैला के कह रहा है, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा दयानतदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा ना समझना। मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसी आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है,
میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے. اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں. اب میری بات پہ اعتماد کر لو, میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے, پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے. سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے. ساری دنیا کے عفریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے. اللہ سے یاری لگا لو, محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر. یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو. نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں, اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے. تبلیغ ایک درد ہے, ایک غم ہے, ایک دکھن ہے, ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے. ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے, اس میں لفاظی کوئی نہیں. میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے, میں لا سکتا ہوں الفاظ. یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں. یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں, یہ قلم سے کھیلتے ہیں, لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں. دل کی دنیا وہیں کی وہیں. کوئی رونے والا ہوتا, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے, پتھر پاٹ جان دیں. رونے والے کوئی نہیں ہیں, تبصرے کرنے والے ہیں, رونے والے کوئی نہیں. میرے بھائیو, تبلیغ ایک درد ہے, درد. اس درد میری نسل چاہے. میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان, میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے توری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں, کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے. نام تو سنا ہوا ہے. میرے بھائیو, اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ, مسجدوں کو بھر دو, سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو, تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے. اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو, تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو. اذان پر بازار بند ہو جائیں, کالج بند ہو جائیں, دوڑ لگے مسجد کی طرف, عورتوں کی مصلے کی طرف. اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں. سارا عمومی مجمع جھوٹ سے, غیبت سے, گالی سے توبہ کرے. اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے, پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے. آنے کو ہے, یاد رکھنا, آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں. سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے, صبح ہوگی. ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا. ساری زندگی خزاں ہی دکھی, تھپیڑے جھیل جھیل, اکھیاں ہی پتھر آ گئیں, جسم ہی اکڑ گئے. تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے, یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا, اسلام کی بہار بھی دیکھیں. اور آنے کو ہے, باد صبا چلنے کو ہے. جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا, جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے, جھاڑو پھرنے کو ہے, جھاڑو پھرنے کو ہے. پھرے گا پھرے گا پھرے گا. کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا, اللہ آئے گا, اللہ آئے گا. اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے. اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا. اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا. اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے, کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے, بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا, نہیں دیتا, نہیں دیتا. آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے, یہ آنگن میرے اللہ کا ہے, صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں, تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں, اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے, فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا, مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا, انسان بھی بہ گئے, جانور بھی بہ گئے. گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی, ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے.
ایک چھوٹا سا گھر محفوظ پڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو. آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے. جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے یہ کہتے ہیں نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ. اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے. اندر سے بولنے لگو اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو. مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ذمہ رہ گئیں. فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی، گناہ معاف، واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی، گناہ معاف ہو گیا. نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک. اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمْ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمْ اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے. تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، اور اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید.
पी पी। इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअ, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौत पुकारो। मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बि'समत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पेशाब भूल जाए जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकल ली। जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखों पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं धड़म भड़म भड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखों पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। तो उस बादशाह के हाथ पर 10 लाख तातरी मुसलमान हुए। मंगोलिया में उसकी कब्र अब मौजूद है। उसकी कब्र पर अब भी ये सारा लिखा हुआ है, बादशाह तातर जिसके हाथ पर 10 लाख तातरी मुसलमान हुए। तो वो चंद लोग कितना बड़ा एहसान कर गए, मुसलमान जो तबलीग करते थे। अगर तातरी मुसलमान न होते तो दुनिया में कोई ताकत उनको ज़ेर नहीं कर सकती थी। ये 3-3 दिन तक बगैर खाए घोड़े के पुष्प पर दौड़े चले जाते थे। ज्यादा पास लगती थी तो यूं घोड़े की पुष्प पर खंजर मारते, उसमें से जो खून निकला वो पी लिया करते थे। ये उनका पानी था, तो ऐसी कौम से कौन टक्कर ले सकता था। अल्लाह ताला ने उन्हें मुसलमान कर दिया। तातरिस्तान में अब भी कोई नहीं, सारे मुसलमान हैं। रूस में रियासत है तातरिस्तान। तो जब हम तबलीग के काम की गहराई को समझे, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अजीमुश्शान काम दिया है। अपने गुजार कर तो हर कोई चला जाएगा, क्यों ना ऐसे गुजारे के आने वाली नस्लों पर हम एहसान कर जाए और हमारे लिए सवाब के सिलसिले चलते रहे। इसमें अपने ईमान की हिफाजत भी है। बाहर की फिजा तो देखो। तो इसलिए भाई गुजारिश है कि आप अपने तौर पर मस्जिद में आए, ये भी ठीक है। अगर खुले आम नबूवत में मुनासिबत है तो सोचे कि कितने लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं, कितने नहीं आते। जो नहीं आते क्या उनको सलाम करना, अपने अपने गली में है। दुनिया की इज्जतें, शोहरतें, बुलंदियां, दुनिया के धन दौलत, बिल्डिंगें, तिजारतें, ज़रब, मौत, ज़ीरो।
یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا، اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے ہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ انہیں آ کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک گڑیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس نے کہا ہوں میری بس، اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟
وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں جدا دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی تینو اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ کہاں ایک کسائی, لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر, جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے, اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے. انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا, اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے, شکل صورت سے بھی نہیں. میرے رب کی قسم, صرف ایک دوسرے کو عزت دینے, احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے, مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا, اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں, آپ کے صحابہ جنتی, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے, میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ, میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے, اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا, اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت, آنے والی گناہگار امت, آنے والی باغی امت, بغاوت کرنے والی امت, ان کے لیے روئے ہیں, ان کے لیے رونا ہے. ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی, ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی, ایک فیصل آباد, تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو, اور میری دھیاں تو لے آؤ, میری دھیاں تو ملا دیو, میری بچیاں تو ملا دیو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا, کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 7 جون ہے, 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا, رخصت فرمایا, ملاقات کی. بیٹے کو بلایا, کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی, رو نہیں, سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا, ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, دعا دی, رخصت فرمایا. آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا. کون؟ حسن اور حسین. کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا, حسن کو یہاں سے لیتے تھے, حسین کو یہاں, حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے تھے.
حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پھیلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے۔ کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے بھی امت کو یاد کیا، اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
जन्नत को लाओ, वबुर्रिज़ल जहीम लिलगावीन, जहन्नम को लाओ, वनज़अल मवाज़ीन अलक़िस्त, तराजू को लाओ, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा वकफा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों, माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़कर उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने एक हबीब बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नाम के साथ बहुत से मुनासबतें कायम की। अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4, जमा मोहम्मद 4, जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तोल के बनाया। हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ईरान में अल्लाह नहीं बोला जाता, खुदा बोला जाता है। खुदा कहना मना नहीं है, उलमा ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये झोली फैलाता हूं, अल्लाह कहने की आदत डालो कि अल्लाह का नाम अल्लाह है। खुदा अल्लाह का तर्जुमा है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और नाम का तर्जुमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मेरा नाम है तारिक जमील, ठीक है? तारिक कहते हैं रात को आने वाला, ठीक? तो अब मुझे कहोगे मौलाना रात को आने वाले कब आए? कहोगे? कोई ये तुक बनता है? जी मौलाना रात को आने वाले क्या हाल है? मैं कहूंगा तू कमला किथों आ गए, पुट्ठे नाथ दे लई जाना है, ठीक? और एक आपको सही वाकया सुनाता हूं जिससे मेरा मुद्दा वाज़ेह होगा। हमारी राजपूत कौम की एक शाख है सियाल। उन सियालों की आगे एक सब कास्ट है डिंगे, डिंगे जिनको
اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا وہ کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جھنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جھنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال،
दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली म्यूजिकल वॉइस, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 33 पर फुल स्टॉप लग जाएगा। 33 बिलियन साल के बाद भी आप 33 के होगे। और पांचवी चीज सबसे आला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जो तुम दुनिया में चाहते थे ना, अब वो होने लगा है। अब वो एक शख्स बदसूरत हो जाता है, काला हो जाता है, वो बेचारा शीशा भी शर्मा के देखता है। लेकिन एक हदीस सुनाऊं आपको। एक काला आया, या रसूलुल्लाह मेरा रंग भी काला है और पैसा भी कोई नहीं, फक्कड़ूं, तो अगर मैं ईमान ले आऊं तो मैं आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं? आपने फरमाया तू अपने काले होने का गम न कर, जब तू मेरा साथ देगा ना तो जन्नत में अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बनाएगा कि तेरे चेहरे की लाइट 1000 साल तक दिखाई देगी। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 माइल नहीं, 1000 साल, 1000 ईयर तेरे चेहरे की लाइट आएगी, तो इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो क्या क्या सिफतें हो गई? अमरद, दाढ़ी कोई नहीं, अजरद, जिस्म पे बाल कोई नहीं, सर के ये और ये, ठीक है। अकहल, आंखों में सुरमा, जियाद, बाल नीम घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो। अंदर कैसे जाएं? तो ताले लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे। और जो ईमान वाली औरत है उसके बाल यहां से चलेंगे, और वो भी 130 फुट हो जाएगी ना, यहां से चलेंगे और पांव की एड़ी तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे। यहां तो बेचारियों के सर में जुएं पड़ी रहती हैं, वहां अल्लाह मोतियों से सजा देगा, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से। और फिर कहेंगे भाई चलो जन्नत में चलें। कैसे चलें? अब्बाना आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। अब ये सारा काफिला चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, या इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम। सारे नबी कहेंगे ना बैना, ना बैना, ना बैना। आखिर जब ये चलते आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूं कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़ अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन बबुरई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रोज़ा ए खैरुल बशर कुन या खैर मन दुफनत फिल क़ाए अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन अल क़ाउ वल अक़मु नफ्सुल फ़िताउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल अफ़ाफ़ु व फ़ीहि अल जूदु वल करमु अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लमु। ये सब मेरे नबी की तारीफ है, जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी सुना दी। अंग्रेजी में कोई है ही कोई नहीं, या मुझे नहीं आती। हाँ, कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुदरी है, ये कुरैशी है,
یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے، یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن قدرت ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟